الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 10ویں پارے کی دو آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ کہ کافر کبھی یہ نہ خیال کرے کہ وہ جیت جائے گا اور ہم سے بچ نکلے گا. یہ تو کافروں کے بارے میں فرمایا. آگے اہل ایمان کو خطاب ہوا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ ایمان والو تم اپنی وسعت کے مطابق جہادی ساز و سامان کو تیار کر کے رکھو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل اور گھوڑوں کو بھی تیار کر کے رکھو. ترہبون به عدو اللہ وعدوکم جب تم جہادی تیاری میں رہو گے جہادی مشقیں کرتے رہو گے اس سے ہی تمہارا اور تمہارے رب کا دشمن ڈرتا رہے گا. تم جو اپنے علاقے میں ہی جہاد کی نیت سے مشقیں کرتے رہو گے تیاری کرتے رہو گے ترہبون به عدو اللہ وعدوکم تم اس کے ذریعے سے اپنے دشمن اللہ کے دشمن کو ڈرا دو گے. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم کچھ اور بھی تمہارے دشمن ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو. اللہ یعلمہم اللہ جانتا ہے. منافق چھپے ہوئے ہو سکتا ہے تمہارے شہروں میں ہی رہتے ہوں تمہارے ملک میں ہی رہتے ہوں تمہارے نقصان پر وہ خوش ہوتے ہوں لیکن چھپے ہوئے ہیں. اللہ جانتا ہے ان کو. اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم جانتے ہو اور جن کے مقابلے کے لیے تم نکلے ہوئے ہو. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اللہ کے راستے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے راستے میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کو کئی گنا پاؤ گے اور اس انعام میں کوئی کمی نہیں ہوگی تمہارے ساتھ. جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے اپنے صحابہ کو، جاہد المشرکین،
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، مشرکین کے خلاف جہاد کرو مال کے ذریعے سے بھی، جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی مال خرچ کرو، اور پھر اگر نفس کے بارے میں ضرورت پیش آ رہی تو اپنی جانوں کو قربان کر دو، اور اگر زبان سے سمجھانے کے ساتھ کچھ بات بنتی ہے تو زبان کے ذریعے سے بھی جہاد ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے جہاد باللسان ہے، زبان سے سمجھانا ہے، اور اگر بعض نہیں آتے تو پھر دوسری چیز ہے جہاد بالقلم ہے، اسلام کی بات، اشاعت دین کی بات، جہاد فی سبیل اللہ کی بات لکھنا، پھر جہاد باللسان کے بعد جہاد بالقلم، پھر جہاد بالمال بھی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، مجاہدین کو ہر طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاد بالعمل، بعض دفعہ کردار کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا ہے اور مسلمان کے اس کردار سے دشمن متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور تاریخ اسلام میں ایسے بہت واقعات ہیں۔ پھر جہاد بالقتال ہے، جہاد بالنفس ہے۔ یہ مختلف طریقے سے اسلام کی خدمت کی جا سکتی ہے، اور اس میں ہر میدان کے اللہ نے رجال کار پیدا کیے ہیں، کچھ قلم کے ذریعے سے جہاد کرنے والے، کچھ زبان کے ذریعے سے جہاد کرنے والے، کچھ مال خرچ کر کے جہاد کرنے والے، اور کچھ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ سب جہاد ہے، اسلام کی اور دین کی خدمت ہے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، جہاد بالاقدام اور جہاد بالدفاع، کہ مسلمانوں کی طرف سے جہاد کی ابتدا ہوگی، اور دوسری قسم جہاد بالدفاع ہے کہ دشمن کی طرف سے حملہ ہو تو پھر اس کا جواب دیا جائے۔ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً جہاد بالدفاع ہوا۔ بدر میں بھی یہی بات ہوئی کہ انہوں نے چندہ کیا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اتفاق سے مارے گئے، تو پھر احد کا معرکہ وجود میں آیا کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، اور وہ مدینہ میں پہنچ گئے تھے۔ احزاب کا واقعہ بھی مدینہ میں پیش آیا، جہاں 7 مساجد ہیں، خندق جو کھودی گئی تھی، مسلمانوں نے دفاع کیا۔ بہرحال جہاد بالاقدام بھی ہوا، اور جہاد بالدفاع کوئی نہیں برداشت کر سکتا، تو جہاد بالاقدام مسلمانوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ خود تو جو کچھ مرضی کرتے رہے مسلمانوں کے ملک میں، لیکن مسلمان اگر ذرا سا اپنا حق بھی استعمال کر لے دفاع کا تو پھر بھی یہ بدنام ہو جاتا ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، لوگ قتل بھی کر دیں، چرچا نہیں ہوتا، جو مرضی ہے کر لے، بھلے امریکہ ہو بھلے انڈیا ہو، ہم نے کوئی صرف انڈیا ہی تو نہیں، دشمن اسلام کے سارے دشمن ہیں۔ سورۃ تغابن نے قرآن نے کلیئر کیا ہے، فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِن۔ انسانیت 2 قسموں پر ہے، مسلمان یا کافر۔ کافر سے کوئی لین دین تعلقات کوئی کاروباری اس طرح کے ہو سکتے ہیں، تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ جیت جائے گا اور ہم اسے ہرا نہیں پائیں گے۔ بس مسلمانوں تمہارے ذمہ یہ کام ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اپنی طاقت کے مطابق جو ظاہری جنگی سامان ہیں وہ تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ اس میں گھوڑا قرآن مجید نے ذکر کیا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تیر اندازی بھی ہے، خنجر بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں جو اس وقت کے لحاظ سے جنگی سامان ہے، وہ مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے۔ سیرت کا مطالعہ کریں، یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے پاس کئی جوڑے کپڑے نہ ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتفاق سے چولہا نہ جلا ہو، لیکن اسلحے کی فکر ضرور تھی اور اسلحہ ہوتا تھا۔ کچھ نہیں تھا تو لاٹھیاں لے کے نکل پڑے غزوہ بدر میں، بالکل دوسرا سال ہے۔ جو وقت کے لحاظ سے اسلحہ کی ضرورت ہے، مسلمان کو تیار کر کے رکھنا چاہیے، اور یہی حکم ہے۔ مسلمان کی تو نسبت اللہ ہے، یہ قلت و کثرت کے ساتھ اس کے فیصلے نہیں ہے، کس اخلاص کے ساتھ نکلا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر نکلا ہے، اپنے اسلامی ملک کو بچانے کے لیے، سرحد کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے نکلا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی، بھلے یہ تھوڑے ہی ہوں، مدد اللہ کے ساتھ ہے۔ جو کافر ہے وہ کس کے لیے لڑتا ہے؟ اس لیے تو حواس باختہ ہیں، کوئی چھٹیوں پہ جاتے ہیں، کوئی مریض بن گئے ہیں، کوئی کہتے ہیں تنخواہ نہیں ملتی ہندوستان کی بات، کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا ملنا ہے۔ اسلام اس پیارے دین کا نام ہے کہ دنیا میں بھی مسلمان کو کوئی مایوسی نہیں، اور اگر جان کا نذرانہ دے دے تو کہیں کتنے انعام پائے گا، ادھر بھی کوئی مایوسی نہیں۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال مرحوم کہتا ہے اس کے پاس تلوار بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ حکم اللہ کا ہے کہ نکلنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ توبہ میں؟ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو، کمزور ہو تب بھی، طاقتور ہو تب بھی، کثرت میں ہو تب بھی، قلت میں ہو تب بھی، صحت میں ہو تب بھی، بیمار ہو تب بھی۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص یا ایک اور صحابی ہیں جنہیں کہا گیا کہ حضرت آپ بیمار ہیں، آپ کیوں نکل رہے ہیں؟ تو ایک آیت پڑھی کہ انفروا خفافا وثقالا میں سب کو حکم ہے کہ جس انداز میں بھی ہو، جب حکم ہو جائے تو اللہ کے راستے کے لیے نکلو، اور شریر دشمن مطمئن ہو کہ اس وقت تک نہیں بیٹھتا جب تک وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شدید کے ذریعے سے اس کا علاج نہ کیا جائے۔ اذان مختلف ہیں، کوئی اشاروں سے سمجھ جاتے ہیں، کسی کو ترغیب دی جاتی ہے اس سے سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ شریر ذہن ہوتے ہیں کہ جب جنون شرارت کا جنون بھوت دماغ میں گھس جائے تو پھر انزلنا الحدید فی باس شدید کے علاوہ وہ بھوت دماغ سے نہیں نکلتا۔ جہاد بالقتال بھی نظام امن ہے کہ اس طرح کے شریروں کو اطمینان کے ساتھ بٹھانے کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور اپنے ملک میں، اپنے علاقوں میں دشمن نہیں ہمیں رہنے دیتا، تو فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به، جہادی مشقیں کرتے رہو، واک بھی کرو، دوڑ بھی لگاؤ، اس نیت سے لگاؤ کہ اسلام کو جب ہمارے جان کی ضرورت پڑے گی تو ہم وہ بھی دے دیں گے، تو وہ واک کرنا بھی ثواب ہو جائے گا۔ گھوڑوں کو حدیث میں جناب بخاری کی حدیث، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخیل معقود فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے رکھو، جہاد کی نیت سے رکھو، گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے، جس گھر میں گھوڑا ہوگا اس میں خیر ہی خیر ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک گھوڑا لوگ رکھتے ہیں ریاکاری کے لیے یا دوڑ کے لیے یا تماشا بناتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہو، فرمایا یہ گناہ ہے۔ دوسرا گھوڑا اپنی ضرورت کے لیے ہے، جیسے پرانے زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، اور ساتھ اس کی نیت یہ بھی ہے کہ کبھی اسلام کو بھی ضرورت پیش آ گئی تو چل دوں گا، تو فرمایا یہ گزارا ہے۔ 70
تیسرا گھوڑا وہ ہے کہ جس بندے کی نیت صرف یہ ہے کہ میں اس لیے اس کو پال رہا ہوں، اس کا دیکھ رہا ہوں، کھانا کھلا رہا ہوں، دیکھ بھال کر رہا ہوں، کہ جب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ضرورت پیش آ گئی تو حاضر کر دوں گا۔ فرمایا یہ جو گھوڑا ہے اس کا کھانا کھانا بھی ثواب، اس کا پیشاب کرنا بھی ثواب، اس کا لید کرنا بھی ثواب، رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور آگے پیچھے یہ قدم چلتا پھرتا رہتا ہے، جتنے قدم چلتا پھرتا رہتا ہے اتنے قدم پر ثواب۔ رسی کھل گئی، کسی وادی میں چلا گیا اور پھر اس کو مالک پکڑ کے لے آیا، جتنے قدم چلا گیا واپس آیا اتنے قدم ثواب ملتا رہے گا مالک کو۔ اور اگر کسی چشمے پر یہ بندہ اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے لے جاتا ہے، وہ لے جانا بھی لے آنا بھی، اس کا پانی پینا بھی ثواب ہے۔ فرمایا گھوڑے رکھا کرو۔ اور گھوڑے کی پیشانی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پیشانی پر یوں اپنا ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور ان بال ہوتے ہیں گھوڑے کے تو وہاں ان کو یوں اپنی انگلی میں یوں کرتے۔ صحابہ حیرت سے دیکھنے لگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے کیا ہو، میرے رب نے گھوڑے کی پیشانی میں خیر رکھی ہے۔ تو ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اور وقت کے لحاظ سے جو بھی ہو، گھوڑا بھی اب بھی ضرورت ہے اور دیگر بھی۔ طائف کے سفر میں غزوہ حنین کے بعد جب طائف کا محاصرہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت منجلیق چلانی چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ نہیں جانتے تھے۔ فرمایا بناؤ، کیسے ہوتی ہے منجلیق؟ انہوں نے بنا کے جب پھینکی تو فرمایا کہ خوب، یہ بھی بہت اچھی جنگی چیز ہے اور اس کی بھی آئندہ ہم تیاری کریں گے اور اس کو بھی بنا کے اپنے پاس رکھیں گے۔ منجلیق کا موجد تو بدبخت نمرود ہے، جس نے مختلف اپنے اس وقت کے شیاطین سے مشورہ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا ہے، کس طرح پھینکا جائے، کیونکہ قریب جو جاتا ہے جل جاتا ہے، تو قریب جا کے ایسے پھینکیں کیسے؟ تو پھر منجلیق بنوائی اس نے اور اس کے ذریعے سے پہلے ٹرائیاں کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جو اللہ رب العزت نے اس کو گلزار بنا دیا ہے۔ موجد تو وہ ہے، لیکن بعد میں یہ اسلامی مجاہدین کے پاس بھی رہی اور کام آتے رہی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی سیکھو۔ میں پسند کرتا ہوں کہ گھوڑ سواری سے بھی زیادہ تیر اندازی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ پورے وجود کی قوت کا عمل دخل ہے۔ اور جب مجاہدین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف علاقوں کے آپس میں مشقیں کرتے تھے تو یہ مسجد سنان تیر اندازی تیر کو کہتے ہیں، یہ اب تک تھی، کوئی 2-4 سال ہوئی ہے وہاں وادی عقیق کے کونے کے اوپر جہاں پاکستانی ہاؤس ہے، وہ اس جگہ مسجد سنان یعنی وہ گراؤنڈ تھا جس کے اندر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشق کرائی جاتی تھی تیر اندازی کی۔ تو فرمایا کہ تیر اندازی، ہر تیر چلانے پہ ثواب ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، مغفرت ہوتی ہے تیر چلانے والے کی۔ اور 3 طرح کے لوگ ہیں جو تیر چلانے میں مدد دیتے ہیں۔ ایک جس نے تیر بنائے اس لیے ہے کہ میں مجاہدین کو دوں گا، اس کو ثواب۔ ایک جو تیر چلا رہا ہے اس کو ثواب، اور ایک ساتھ بندہ کھڑا ہوتا ہے جو یکدم اس کو تیر دیتا جاتا ہے تاکہ وقفہ نہ ہو، وہ جو ساتھ مددگار ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، جہاد فی سبیل اللہ اتنا عظیم فریضہ ہے کہ دنیا میں کامیابی، شان و شوکت، سر بلندی بھی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت کے لحاظ سے مجاہد اور شہید کا تو نظام ہی سارا آسان ہو جاتا ہے، دونوں لحاظ سے فائدہ ہے۔ فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ جب جہاد کے لیے تیاری کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ شامل حال ہوتی۔ آپ معجزات پڑھیں، اللہ کی مدد و نصرت پڑھیں کہ اگر 2 کلو آٹا ہزاروں صحابہ پر پورا ہوا، انگلی نے چشمے جاری کر دیے، یا اور کئی طرح کی جو مدد و نصرت آتی رہی، ان کا اکثر کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے، کہ وہ کڑوے چشمے بھی جن میں زہر ڈالی گئی تھی لعاب دہن کے ساتھ وہ آب شفا بن گئے، یہ سب جہاد کے واقعات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جنت کے 100 درجے ہیں اور 100 کے 100 درجے الگ چیز ہے اور شے ہونا الگ چیز. ایمان الگ چیز ہے, ایمان کے درجات الگ چیز ہیں. جنت کے درجات 100 ہیں, 100 کے 100 مجاہدین اسلام کے لیے ہیں, اور ایک ایک درجہ جنت کا, اس کے درمیان مسافت زمین و آسمان, یعنی اس بود کو اتنے لمبے بڑے بڑے درجے ہیں جو مجاہدین اسلام کو دیے جاتے ہیں. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مجاہد کی مثال کمثل الصائم والقائم والقانت الذی یتلو تلاوت القرآن. مجاہد کی مثال ایسی ہے جو جہاد کے لیے چلا گیا, گویا کہ وہ روزے رکھ رہا ہے, وہ قیام میں ہے, عبادت کر رہا ہے, وہ تلاوت میں ہے, ذکر و اذکار میں ہے. کوئی شخص اتنی عبادات بجا لا سکتا ہے, اس طرح کا ثواب مجاہد اسلام کو ملتا رہتا ہے. ایک مقام پہ جب آپ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کی تعریف کی اور فضائل بیان فرمائے تو ایک صحابی عرض کرنے لگا, اللہ کے رسول, کوئی گھروں میں بیٹھ کر بھی کوئی ایسی نیکی ہے کہ ہم وہ بجا لائیں اور مجاہدین فی سبیل اللہ کے مقام تک پہنچ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا مجاہد کا بہت مقام ہے. پھر وہ سوال کرتا ہے, آپ نے فرمایا سنو, پھر کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چل پڑتا ہے اور ادھر کوئی شخص تلاوت بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, ساری رات قیام کرتا ہے, مسلسل عبادت میں لگا رہتا ہے, درمیان میں ناغا اور چھٹی کچھ گھنٹے بھی نہیں کرتا, تب یہ مجاہد فی سبیل اللہ کے ثواب کے برابر ممکن ہے ہو جائے. تو اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا, ظاہر ہے تھک جائے گا. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں ہر غزوے میں شریک ہوں. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئی ہو. میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں ہر غزوے میں خود شریک ہوں, اور آپ بہت ساروں میں شریک ہوئے بھی, اور جس میں آپ کو تکلیف بھی ہوئی, دانت وغیرہ کی شہادت کی بات بھی, غزوات کی ہے. میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمام غزوات میں شریک ہوں, لیکن میں سوچتا ہوں کہ میرے وہ امتی جو غریب ہوں گے, ان کے پاس سامان سفر نہیں ہوگا جہاد کے لیے, تو پھر وہ نہیں جا سکیں گے, گنہگار ہوں گے. میں اس لیے غزوے سے ناغا کر لیتا ہوں, کسی غزوے میں نہیں جاتا کہ میرے ہر امتی پر جانا فرض عین نہ ہو جائے. نبی کے ناغے کی وجہ سے وہ چیز فرض عین سے بدل کر فرض کفایہ ہو گئی کہ اگر ایک جماعت وہ ضرورت پوری کر رہی ہے تو دوسرے مطمئن ہو کے بیٹھیں کہ فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ جماعت کفار کے مقابلے میں کمزور ہے تو پھر ساتھ والوں پر جہاد فرض ہوتا جاتا ہے. فرمایا اس لیے میں ہر غزوے میں شریک نہیں ہوتا کہ فرض نہ ہو جائے. لیکن اگر میری خواہش پوچھتے ہو, میری خواہش, میری تمنا, میری آرزو پوچھتے ہو تو لوددت ان اقتل والذی نفس محمد بیدہ, والذی نفس محمد بیدہ, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اللہ کی قسم, میرا دل اور میرا آرزو تو یہ ہے کہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو جاؤں, شہید ہو جاؤں, پھر اللہ مجھے زندہ کر دے, پھر شہید کر دیے جاؤں, پھر زندہ کر دیے جاؤں, پھر شہید کر دیے جاؤں, بار بار شہید ہو جاؤں. اور پھر دوسرے فرمان میں یہ فرمایا کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی چیز ضرورت, جنتی کہیں گے سب کچھ. شہیدوں سے بار بار پوچھیں گے, شہیدوں سے, بھائی تمہیں اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک سب کچھ مل گیا ہے. پھر پوچھا جائے گا, شہید پھر عرض کریں گے اللہ پاک جو دنیا میں تیرے نام کی خاطر, اسلام کی خاطر, مسلمانوں کی جان کی حفاظت کی خاطر جو جہاد فی سبیل اللہ کیا تھا اور شہید ہو گئے تھے, ہم تمنا کرتے ہیں کہ دنیا میں پھر بھیج اور ہمارا مقابلہ کافروں کے ساتھ ہو تو دوبارہ شہید کر دیے جائیں. وہ ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ
چمٹی اگر کاٹتی ہے نا چھوٹی چمٹی تو اتنا سا شہید کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، ورنہ وہ اس کی روح مقام علیین میں پہنچ چکی ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر عمل کرنے والے کا عمل اس کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو، اولاد اچھی چھوڑی ہو، یا کوئی کتاب اسلام کی لکھی ہو، یا کوئی اور رفائی کام کرا ہو تو صدقہ جاریہ ہو۔ لیکن اگر ایسا کوئی کام نہیں ہے، یہ بندہ غریب سا تھا، نیک تھا، دنیا سے چلا گیا، اور کوئی ایسا صدقہ جاریہ والا کام اس کا نہیں، نہ کوئی شاگرد ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی کنواں کھودا ہے، نہ کچھ، تو اس کا عمل ختم ہو جائے گا۔ لیکن شہید یا اللہ کے راستے میں جو مرنے والا ہے، اگر وہ فوت ہو گیا اللہ کے راستے میں، یہ شہید ہو گیا، جو اپنے زمانے حیات میں وہ نیکی کرتا تھا، ذکر اذکار کرتا تھا یا تلاوت کرتا تھا، جب پہرا دیتا تھا، کچھ نیکی کرتا رہتا تھا، جب یہ اللہ کے راستے میں فوت ہو گیا، یہ شہید ہو گیا، مسلسل اس کی وہ نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ کیوں؟ وہ شہید ہے، وہ فوت ہوا ہی نہیں ہے، وہ زندوں میں ہے۔ اور فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ ان کو کوئی مردہ کہے گا تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو مارا جاتا ہے اسے مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، انہیں رزق بھی اللہ کا معاملہ ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے اس فیصلے پر وغیرہ۔ اور شہادت ایک بہت اونچی چیز ہے، یہی تو وجہ ہے کہ جنت میں بھی جا کر یہ شہید دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا کہ دوبارہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ قبر کا سوال و جواب نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، ایک چیز ہے جو شہید سے پوچھی جائے گی۔ جو شہید اللہ کے رضا کی خاطر شہید ہوا کہ کسی کی قرضہ دینا ہے تو وہ دینا پڑے گا، یا اس کے وارثوں نے دے دیا ہو تو معاف ہو جائے گا۔ قرضہ الا الدین، حدیث میں آتا ہے قرضہ معاف نہیں ہے، ورنہ سب کچھ شہید کا معاف ہو جائے گا۔ اور شہید وہ بہت سے کام جو شہروں میں رہنے والوں کے لیے مسلمانوں کے واسطے حلال نہیں، شہید کے لیے وہ حلال ہو جاتے ہیں۔ شہید مونچھیں رکھ سکتا ہے، شہید کالا کلر لگا سکتا ہے، شہید ریشمی لباس پہن سکتا ہے، شہید مجاہد ریشمی لباس پہن سکتا ہے، مجاہد بڑی بڑی مونچھیں رکھ سکتا ہے، مجاہد کالی داڑھی اور بال کالے کر سکتا ہے، عام آدمی کو براؤن کلر کی اجازت ہے، شہید کالا رنگ بھی لگا سکتا ہے، اور شہید ریشمی لباس پہن سکتا ہے، شہید جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے۔ صلاۃ خوف کا 7ویں پارے میں قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ، 5واں پارہ، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ، اے نبی جب آپ موجود ہوں اور مجاہدین کو تقسیم کر کے یوں نماز پڑھیں وغیرہ، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو مجاہد نماز جمع بھی کر سکتے۔ اور مجاہد کے لیے اس حد تک پھر اجازت ہو گئی کہ اگر مجاہد اسلام کا رخ قبلہ رخ نہیں ہے، قبلہ مغرب کی طرف ہے، مجاہد اسلام جو برسر پیکار ہے، جنگ جاری ہے، اس کا رخ مشرق کی طرف ہے۔ فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، مجاہد مشرق کی طرف بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھ لے، ہم قبول کریں گے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اے مجاہد تیرا رخ جدھر ہے تیرا رب ادھر ہی ہے، تیری نماز، اسی کو اقبال مرحوم کہتا ہے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ وہ نماز بھی بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوتی ہے نا۔ مجاہد کو اللہ بہت طاقت عطا کرتا ہے۔ اب بہت ساری باتیں ہیں جو میرے بھی کرنے سننے کی ہیں، یہی سمجھ لو اتنی پابندیاں لگ چکی ہیں۔ جیسے امام غزالی کہتے ہیں نا کہ اسلام کا ذائقہ کسے پتا، اسلام میں گھس کے تو دیکھے، معرفت الہیہ کی کیف کا کیا پتا، معرفت حاصل کر کے تو دیکھے۔ تو بات یہ ہے مجاہد وہی نظم، وہی نعت، وہی اشعار، وہی قرآن کی آیت جب ادھر کوئی پڑھے تو اور کیف ہے۔ اور جو جہاد فی سبیل اللہ میں مجاہد مصروف ہوتا ہے وہ ایک شعر بھی پڑھ دے تو نظام بدل دیتا ہے،
وہ بہت اونچے مقام پہ، معرفت کے بہت اونچے مقام کے اوپر ہوتا ہے۔ مجاہد جب اللہ کے راستے میں چل پڑتا ہے، اس کے ساتھ خاص وجدانی کیفیت اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، اور فرشتے آ کر اس کے لیے پاور کا سبب بن جاتے ہیں۔ پہلے تو رب دیکھتا ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم باموال بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ ڈٹ گئے ہو، کفر کے مقابلے میں جم گئے ہو، اللہ کے اوپر پورا بھروسہ ہے، تو اے مجاہد لے پھر تو میری طرف سے 5000 فرشتے تیری مدد کے لیے آ چکے ہیں۔ یہ مجاہد کی بات، مجاہد جب گھس جاتا ہے میدان جہاد میں، اس کو معرفت ایسے نظر آتی ہے جیسے ہمیں یہ دیواریں نظر آ رہی۔ مقام احسان کے اوپر وہ فائز ہوتا ہے۔ مقام احسان کیا ہے؟ کہ تو اللہ کی عبادت کر، اس انداز میں تو اپنے رب کو خود دیکھ رہا ہے۔ مجاہد اللہ کی مدد و نصرت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھتے رہتے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صبح اس شخص کو جھنڈا دیں گے جس سے رب بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ سارے صحابہ رات کو دعائیں کرتے رہے ہمیں جھنڈا مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا، اور وہ جھنڈا دیا وغیرہ وغیرہ، فتح ہوئی۔ بات جو اصل کرنے کی ہے کہ مجاہد اسلام کو اللہ وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ دنیا اس نہ سمجھ سکتی ہے نہ اس کی مثال لا سکتی ہے۔ وہ مجاہد کے ساتھ ہی اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خیبر کا دروازہ اپنے جاہ جلال کے ساتھ، حالانکہ اس سے پہلے مرحب کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا، اور وہ بھی کہتا تھا وَلَقَدْ عَلِمَتْ خیبر وَأَنِّي مَرْحَبُ، خیبر جانتی ہے میں مرحب ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وار سے مرحب کے یہاں ناک کے سیر سے لاش کے 2 ٹکڑے حضرت علی کی ایک وار سے ہوئے، ایک تلوار سے ہوئے۔ وہ ہماری تو چھری سے ایک مرتبہ یوں کرنے سے مرغی ذبح نہیں ہوتی۔ مجاہد اسلام کو اللہ وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ ایک وار سے دشمن جو اپنے آپ کو بہادری کی بہت اونچی مثال پہ نعرے لگا کے کہتا تھا 2 لخت ہو گیا۔ اور پھر طاقت، مجاہد کی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے کنڈے کو یوں ہاتھ ڈالا، وہ اندر بند تھے۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایسے اسلحہ نہیں ہے کہ ہمارے قلعے کی دیواروں کو یا دروازوں کو توڑ کر وہ اندر آ سکیں۔ جو قلعے فتح کر لیے مسلمانوں نے، سلاسل وغیرہ وہ ہو گئے، سارے اس میں جمع ہو گئے تھے، اور اس کو کوئی نہیں فتح کر سکتا۔ اللہ کا نظام ہے، نبی کے ساتھ تو ہر وقت تعلق ہے اللہ کا۔ ہو سکتا ہے وہی بھی آئی ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حلم عطا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کے کنڈے کو پکڑا اور یوں کر کے اپنے سر کے اوپر سے نیچے، سر سے اوپر سے پیچھے پھینک دیا۔ اس دروازے کا وزن تاریخ پڑھ کے دیکھیے 132 من ہے، جو 8 پہلوان اس کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ ایک مجاہد اسلام نے ایک ہاتھ کے ساتھ دروازے کو پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ ارے معلوم ہے تجھے کہ درے خیبر اڑایا کس نے؟ اگر تجھ میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اگر تجھ میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ کہ وہ جو کھانے والے اور 2 کھجوریں تقسیم ہو کر ملنے والے صحابہ کرام کو اللہ نے وہ طاقت عطا کی تھی، وہ طاقت عطا کی تھی کہ تھوڑے ہمیشہ ہی تھوڑے رہے۔ بدر میں 313 کے لگ بھگ، ادھر 1000، دوسری جگہوں میں 1000، ادھر 3000، اور تبوک کے مقابلے میں یہ 30-35 وہ لاکھوں میں اللہ نے مدد ان کی، اور دشمن ہمیشہ رسوا ہوا۔ یہ ہندوستان دشمن یا کوئی بھی دشمن ہو، وہ ہرگز مسلمانوں کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ ان کے تو فوجی ہوں گے، کچھ تنخواہ ہوگی، کچھ یہ ہوگا، اور پاکستان کا ہر بچہ ہی مجاہد اور فوجی ہے، اور دشمنان اسلام کے لیے وہ ہر وقت برسر پیکار ہے۔ یہ تو ہماری فوج کو بھی اللہ نے وہ طاقت اور صلاحیت عطا کی ہے۔ اور مجھے غفور صاحب کی بات یاد آتی، میں سن رہا تھا، کہتے ہیں کل تو پھر کے چلے گئے ہو، اللہ کی ذات بڑی ہے، کل تو پھر کے چلے گئے ہو۔ ساتھ یہ بھی جملہ بہت اچھا کہا، اللہ بڑا ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اب دوبارہ چکر لگا کے دیکھو۔
اور دشمن نے سمجھا کہ دوبارہ بھی چکر لگا دیا جائے، اور پھر کیسے گرا وہ نوجوان حسن صدیقی غالباً کہ نشانے پہ آنے کے باوجود دشمن کا جہاز اپنے ہدف اور نشانے پر آنے کے باوجود پھر بھی اپنی کمان سے اجازت دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے کہ امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب سوچتے کیا ہو، جب دشمن کا جہاز تمہارے سامنے ہے تو اب سوچتے کیا ہو، کلیئر ہے معاملہ، وار کر دو۔ اور جیسے انہوں نے جلتا دیکھا تو اپنے دفتروں میں بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا بلند کر دیا۔ مجاہد کی بات اور ہوتی ہے۔ اقبال مرحوم کیا کہتا ہے، فرمایا ہے کہ وہ سات افلاک میں تکبیر مسلسل اور ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک وہ اللہ اکبر کے نام لینے والے ہیں جو F-16 میں ہیں، 17 میں ہیں، دیگر جنگی جہازوں میں ہیں، اپنے مسلمانوں اور اسلامی ملک کی حفاظت میں مصروف ہیں، محو پرواز ہیں۔ ایک ان کی اللہ اکبر ہے اور ایک ملا کی، میرے جیسے ملا کی اللہ اکبر ہے۔ دونوں کی اللہ اکبر کی کوالٹی میں فرق ہے۔ شاہین بھی اسی فضا میں پرواز کرتا ہے اور چیل اور کوا بھی اسی فضا میں پرواز کرتا ہے۔ شاہین کی پرواز کی کوالٹی اور ہے، کووں کی چیلوں کی گدوں کی پرواز کی کوالٹی اور ہے۔ اقبال مرحوم کہتا ہے کہ وہ سات افلاک میں تکبیر مسلسل اور ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، ای مذہب مردان خدا گو خدا مست۔ یہ جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں، یہ اصل اللہ والے ہیں، یہ اصل اللہ والے ہیں۔ ای مذہب مردان خدا گو خدا مست، اور ای مذہب ملا جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تو کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، یہ بھی قبول ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کوالٹی ان کی اونچی ہے۔ اور اس طرح کبھی دشمن چھیڑے ہم ان کا مقابلہ کریں، دوستو یہ پریشانی کی بات نہیں، یہ پاکستانی اسلامی فوج کو اپنے گوہر دکھانے کا اللہ موقع دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو دشمن کو ویسے بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یہ سعادت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ موقع دیتا ہے۔ تم دنیا میں بناؤ، اپنی عوام سے خوب دعائیں بھی لو، داد بھی لو، شاباش بھی لو، انعام بھی لو، اور اللہ سے بھی مقام حاصل کرو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک گھڑی، کچھ ٹائم اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے کوئی کھڑا ہو گیا، فرمایا دنیا وما فیہا میں جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں سب سے زیادہ اس کو ثواب ہے۔ ایک قافلہ جاری ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں۔ ایک وادی سے گزر ہوا، پانی کا چشمہ ملا، پانی پیا، بڑا خوشگوار، بڑا میٹھا ٹھنڈا پانی۔ ایک صحابی عرض کرنے لگا، کیا اچھا ہو میں ادھر ہی اپنا بسیرا کر لوں، ادھر ہی رہ جاؤں، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، خوشگوار ہے، میٹھا پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے بولا دوست دنیا کا پانی ابھی دیکھا ہے، جہاد نہ چھوڑو، جہاد کرتے رہو۔ مجاہد کو اللہ جو آخرت میں عطا کرنے والا ہے وہ ان پانیوں سے کہیں کتنا پانی اونچے ہیں اور کیا کچھ ملنے والا ہے۔ سنو، اللہ کے راستے میں اگر ایک رات تم جہاد نہیں، قتال نہیں ہوا ہیں، جہاد میں لڑائی نہیں شروع ہوئی، اللہ کے راستے میں تم عبادت میں مصروف ہو گئے، عبادت میں 70 برس گھر میں عبادت کرنے سے بہتر ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ مجاہد
فواق ناقتن، فواق ناقہ، فواقہ کہتے ہیں اونٹنی کا دودھ نکالنے کے بعد پھر دوبارہ اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے، درمیان میں جو وقفہ ہوا، جو تھوڑا سا ٹائم گزرا، اس کو فواقہ کہتے ہیں۔ فرمایا اتنے ٹائم بھی جو اسلامی سرحد کے اوپر چوکی داری کرتا ہے اللہ اس کو بھی جنت الفردوس عطا کرے گا۔ فواقہ ناقہ۔ اور اب تو دنیا ساری بکری اور گائے وغیرہ میں چلی گئی نا جی، اونٹنی کا دودھ نکالنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا خاص، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ خاص نعمت ہے۔ اونٹنی، اونٹ جب چاہیں آپ دودھ نکال لیں۔ فریج نہیں ہوتے تھے عرب میں، گرمی کیسی تھی، اور ٹھنڈا یخ دودھ ہوگا خوشگوار، لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اتنی دیر بھی ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات اگر کسی نے پہرا دیا، چوکیداری کی اسلامی سرحد کی، ایک مہینے کی عبادت جو گھر میں مسلسل عبادت کرتا رہے، ایک مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب مجاہد ہیں پاکستانی، سب مجاہد ہیں، فرمایا جو مجاہد کو سامان دیتا ہے، بعض لوگ یوں باتیں کرتے ہیں نا جی اتنا بجٹ ہو گیا، اتنا بجٹ فوج ہو گیا، اتنا بجٹ، وہ تمہارا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہے، وہ ثواب مل رہا ہے۔ فرمایا جو مجاہد اسلام کو سامان مہیا کرتا ہے وہ بھی جہاد میں ہے، اس کو بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے، اور جو مجاہد کے پیچھے بچوں کا خیال کرتا ہے فرمایا یہ بھی جہاد میں ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجاہد کو خرچہ دیتا ہے کہ یار آپ جا رہے ہو، میں تو کمزور ہوں، آپ جا رہے ہو، یہ خرچہ ہے، یہ خیمہ ہے، یہ لباس ہے، یہ کھانا پینا ہے، فرمایا 700 گنا سے شروع ہوگا ثواب۔ مجاہد یعنی جہاد بالقتال کی بات ہے، لوگ اس کو آج کل اپنے لحاظ سے بھی فٹ کر دیتے ہیں نا جی کہ ہم بھی مجاہد تو ہم بھی فی سبیل اللہ، جہاد بالقتال کی بات ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، بھی جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہے۔ 700 گنا اس بندے کو ثواب ملے گا جس نے مجاہد کو خرچہ دیا، جو اپنی توفیق ہے۔ اور اگر کوئی مجاہد ایسا ہے کہ اس کا خرچہ بھی اپنا ہے، خرچہ بھی اپنا ہے اور جان بھی اپنی ہے اور جہاد کے لیے چل پڑا، تو فرمایا 7000 گنا سے اس کا ثواب چلے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، مجاہدانہ ایک بات، اور آپ جہاد کی باتیں، بس یہ تو مختصر سی نشست ہے، ایک توجہ دلانی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا مقابلہ کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ جب کبھی کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، چیک کیا جاتا ہے۔ یہ بات کرنے کے قابل ہیں ہندو کہ ہم محمود غزنوی کی بات نہیں کرتے، وہ بہت بڑے آدمی تھے، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہمارے ان بچوں میں سے بھی کوئی اللہ ہمیں محمود غزنوی عطا کر دے۔ ہم تو محمد بن قاسم کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہاں؟ بغداد، قبیلہ بنو ثقیف، قبیلہ بنو ثقیف طائف کے وہ حسین و جمیل مناظر میں رہنے والے اور خوب نعمتوں میں پڑنے والے 17 سال کا نوجوان۔ میں کسی 17 سال کے نوجوان کو کھڑا کروں تو پھر آپ اندازہ کرو، یہ پہلے کئی جنگیں جیت چکے تھے، 17 سال میں یہاں آئے سندھ کی دھرتی پر، اور راجہ داہر کے سر کو قلم کر کے جب میں چوراہے پر لٹکایا اور تقریر کی کہ میں نے اس بہن کی یا اس ماں یا اس خالہ کی خط کا جواب دے دیا جو یہ کہتی تھی کہ راجہ طاہر سے میری عزت کو بچاؤ، یہ 17 سال کے مسلمان مجاہد کا مقابلہ ہندو نہیں کر سکتا تو اور دیگر مجاہدوں کا وہ کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ وہ بنو ثقیف، اور کیا بات ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم اللہ نے ہمیں پیغمبر عطا کیا۔ آپ غزوات، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب المغازی بخاری میں خود موجود، ہر حدیث کی کتاب میں آپ کے غزوات اور جنگیں سب موجود ہیں۔ بنو ثقیف نے ستایا تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں۔ جبرائیل نے کہا تھا، سنیے بات کو، جبرائیل نے کہا تھا حضور اجازت دو تو 2 پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، یہ پس جائیں گے۔ آپ نے کہا جبرائیل نہ ملاؤ، یہ نہیں جانتے ہو سکتا ہے ان کے بچے مجھے جان لیں گے۔
یہ انہی کا بچہ ہے، محمد بن قاسم ثقفی اسی قوم کا بچہ ہے جس قوم کو جبرائیل تو کہتے تھے پیس ڈالتا ہوں، آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے نہیں سمجھا، ہو سکتا ہے ان میں نسل ایسی آئے جو مجھے سمجھ جائے۔ اور ایسے ہی ہوا، اسلام کا ہر بچہ مجاہد ہوتا ہے، اور اس میں تو بڑا معاملہ آسان ہے، اس میں تو معاملہ آسان، جنت آسان، حساب و کتاب سے کلیئر، شہید کئی لوگوں کی سفارش کرے گا، کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اور اللہ کے انعام میں نعمتوں میں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد اعظم ہیں، مجاہد اعظم ہیں۔ لوگ اپنی بزدلی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم کو بھی یوں کر کے بیان کرتے ہیں۔ سنو قرآن کی آیت، فرمایا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ کو جہاد کے لیے تیار کیجئے۔ حرض کا ترجمہ کرتا ہوں دوستو، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے محبوب پیغمبر اپنے ساتھیوں کو جہاد کے لیے بھڑکائیے، برانگیختہ کیجئے، تیار کیجئے۔ یہ 10 بھی ہوں گے تو میں سینکڑوں پر غالب کر دوں گا، یہ 100 ہوں گے تو ہزاروں پر غالب کر دوں گا، لیکن آپ انہیں تیار کیجئے۔ غزوہ احزاب ہے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گرد آلود ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتا علینا ثبت الاقدام ان لاقینا، ثبت الاقدام ان لاقینا والمشرکین اذا بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ اے میرے رب تو نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، تیرے نام لینے والے بن گئے، آج دشمنان اسلام و بتوں کے پجاری جن کا معبود گھروں میں رہ کر وہ بت جب پرانا ہو جاتا ہے اسے سمندر کے حوالے، گنگا کے حوالے کر دیتے ہیں اور بازار سے نیا معبود خرید کر لے آتے ہیں۔ اے میرے معبود اللہ، آپ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا، آج بتوں کے پکارنے والے ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ ہمارے قدم پکے رکھ، اور اگر مشرکین ہماری طرف حملہ کرنے آتے ہیں، کرتے ہیں، تو پھر ہمیں خوب جواب دینے کی صلاحیت عطا کر۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاد کے جذبات سے سب مسلمانوں کو سرشار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔